السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آرس نالج۔ یہ ہے افغانستان، جو کہ بہت جلد پوری دنیا کو حیران کرنے والا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا برسوں کی غریبی، بھوک اور جنگ میں گھرا ہوا افغانستان ایک ایسا پروجیکٹ شروع کر رہا ہے افغانستان، جس سے افغانستان کی تقدیر بدل جائے گی اور افغانستان کے ساتھ پوری ایشیا کو فائدہ ہوگا۔ دوستوں، 285 کلومیٹر لمبی 500 فٹ چوڑی یہ نہر کا نام کوچ دیپا کینال ہے۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغانی گورنمنٹ نے کسی سے کوئی ایڈ یا کوئی چیز، یہاں تک کہ انجینئر بھی ہائر نہیں کیا، اور اب تک یہ نہر کی کھدائی 150 کلومیٹر تک ہو گئی ہے۔ اور سوال آخر یہ ہے کہ افغانستان یہ نہر کیوں بنانا چاہتا ہے، اور ماہرین کیوں بول رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ افغانستان کو اکنامکلی ٹرانسفارم کر دے گا۔ آئے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات۔ آپ دیکھ رہے ہیں آرس نالج اور میں ہوں آج آپ کا ہوسٹ عبدالرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ یہ آپ کے لیے تفریح ہے اور اس سے ہمیں بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ When the Taliban first ruled Afghanistan, می‌آمدن کار می‌کردن تفریح می‌رفت. The United States withdrew the last of its troops from Afghanistan. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے افغانستان کی جغرافی کو سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کو ٹاپک سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ دوستو، افغانستان ایک مکمل لینڈ بلاک ملک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کے ایسٹ میں پاکستان اور ویسٹرن سائڈ پر ایران ہے۔ نارتھ سائڈ پر ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہے۔ نارتھ ایسٹ میں افغانستان ایک چھوٹا سا بارڈر چین سے بھی لگتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے افغانستان مکمل طور پر دوسرے ممالک سے گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کی 80% واٹر سپلائی یہاں ہندو کچھ سے برف کے ڈھکے پہاڑوں سے آتی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے افغانستان کو پانی ملتا ہے۔ افغانستان کی 40% واٹر سپلائی ہیلمند سے آتی ہے، جو ہندو کچھ سے شروع ہوتا ہے اور پورے افغانستان کو کراس کرتا ہے۔ ایران افغانستان بارڈر پر نکل جاتا ہے۔ یہ دریا آج کل ایران اور افغانستان میں ایک پولیٹیکل ٹینس کا حصہ بنا ہوا ہے، کیونکہ افغانستان یہاں پر اس دریا پر ایک ڈیم بنا رہا ہے، جو ایران کے مطابق اس ڈیم کو اس ساری جگہ پر ہامون پر بہت اثر پڑے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے ہامون دریا، جس کو انگلش میں دا آکسس ریور بھی کہتے ہیں۔ یہ دریا سینٹرل ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ ناردرن پاکستان سینٹرل ایشیا کے درمیان پامیر ماؤنٹین رینج سے شروع ہوتا ہے اور پھر افغانستان تاجکستان بارڈر سے گزرتا ہے، ترکمانستان سے انٹر ہوتا ہے، پھر ازبکستان کو کراس کرتے ہوئے ایریا سی میں جا کر گرتا ہے۔ یہ وہ دریا ہے جس پر یہ نہر بنا رہے ہیں، جس کو آج ہم ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ افغانستان کا واٹر سپلائی کابل ہارون پنج دریا سے آتا ہے، اور افغانستان ان چند ملکوں سے ہے جس کا 70% حصہ پہاڑوں سے کور ہے۔ یہ پروجیکٹ 10 لاکھ افغانیوں کو پانی سپلائی کرے گا۔ مطلب ہزاروں کسانوں کے لیے یہ ایک خواب تھا جو کہ اب پورا ہونے والا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ کنال وہاں کے 55,000 ایکڑ کو پانی مہیا کرے گا، جس میں افغانستان سب سے زیادہ فوکس گیس اور اناج پر دے گا، اور افغانستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ 2028 تک سب سے زیادہ اناج ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں میں سے ایک ملک بنے گا۔ زیاده خوشحاله است در خپل وطن کې موږ کار کوو اندازه که برای ما قرارداد میشه تکمیل میکنیم. مسیریابی کانال هم توسط انجینرهای داخلی انجینرهای کشور ما. افغانستان نے یہ پروجیکٹ باہر کے ملکوں سے مارچ 2022 میں شیئر کیا، جس میں صرف 3 فیصلے تھے۔ پہلا اور دوسرا فیصلہ اس کنال کو بنانا تھا، اور تیسرا فیصلہ یہ تھا کہ یہاں کے پانی کو نیچرل طریقے سے فلو کروانا تھا۔ اس پروجیکٹ کو اگر مینیج کرنے والی کمپنی کی بات کریں تو اس کی ذمہ داری خود افغانی نیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ہاتھ دی گئی ہے۔ یعنی یہ کنال
افغانی خود بنا رہے ہیں، کیونکہ اس پروجیکٹ کے لیے نہ صرف افغانستان نے کسی ملک سے مدد لی ہے، نہ انجینئر ہائر کیا ہے، یہ ٹوٹلی میڈ ان افغانی ہوگا۔ اگر اس پروجیکٹ کی کاسٹ کی بات کی جائے تو $500 ملین بنتی ہے، اور افغانستان نے یہاں پر لگنے والے سارا کا سارا خرچہ اپنے ٹیکس سے اکٹھا کر کے اور یہاں لگا رہے ہیں، کسی ملک سے کوئی مدد اور پیسہ نہیں لیا۔ اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ افغانستان کسی بھی طریقے سے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کنال کی مکمل ہونے کی جو تاریخ افغانستان نے بتائی تھی وہ 2028 کی تھی، جس رفتار سے کام ہو رہا ہے اس پروجیکٹ کا 2025 تک مکمل ہو جائے گا۔ یہ پروجیکٹ اتنی زبردست پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے بیسٹ انجینئر حیران رہ گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو 3 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے حصے میں اس سارے روٹ کی کھدائی کی جائے گی، اور ابھی تک 150 کلومیٹر کے ایریا تک کھدائی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ کھدائی کرنے کے لیے 200 لوکل کانٹریکٹ کو ہائر کیا گیا، اور تقریباً 7000 ہول ٹرک اور ایسکینیٹر سے کام لیا جا رہا ہے، اور یہ سارا پروسیس زبردست طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے۔ ٹرک اور ایکسیلیٹر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ایکسیلیٹر مٹی اٹھا کر ٹرک میں ڈالتا ہے، اور سپروائز کرنے والا انجینئر جب اوکے کرتا ہے تو ٹرک یہ مٹی نہر کے کناروں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ اس نہر کی کنکریٹ باؤنڈری بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور ایک نیچرل باؤنڈری بن جاتی ہے۔ دوستو، یہ کھدائی مکمل ہونے کے بعد یہاں سے واٹر پمپ کے ذریعے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر سارے کھیتوں تک پانی پہنچایا جائے گا۔ ایک اور کمال چیز یہ ہے کہ ان کھیتوں میں ٹیوب ویل کے سولر پینل لگائے گئے ہیں، تاکہ ان ٹیوب ویل کے موٹر کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت نہ پڑے۔ دوستو، اس پروجیکٹ کو لے کر کافی میڈیا پر پروپیگنڈا بھی کیا گیا، جیسا کہ ویسٹرن ماہرین نے کہا ہے افغانی انجینئر اتنے ذہین نہیں ہیں کہ اس پروجیکٹ کو چلا سکیں۔ اسی طرح ایسی رپورٹس بھی آئی ہیں کانٹریکٹ کو ٹائم پر پیسے نہیں مل رہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ سب لوکل کانٹریکٹ اس سے بہت خوش ہیں کہ 1000 لوگوں کے لیے جاب کریٹ ہوئی ہے۔ اور دوسرا، جب میں نے اس پر ڈیپ ریسرچ کی تو یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ کانٹریکٹ کو ٹائم پر پیسہ نہ ملتا تو پروجیکٹ اتنی سپیڈ سے آگے نہ بڑھتا۔ اس کے علاوہ جوش جان بلک اور فریاب کے صوبے میں رہنے والے لوگ بہت خوش ہیں اس پروجیکٹ سے، کیونکہ اب ان کے علاقے میں پانی آ گیا ہے، جس کے بعد وہ کھیتی باڑی بھی کر سکیں گے، اور کھیتی باڑی کر کے اپنے گھر کا نظام چلا سکیں گے۔ اس پروجیکٹ میں ابھی ایک مسئلہ ہے، وہ ترکمانستان افغانستان کا ہے۔ اس دریا پر کلیم ہے۔ ان دونوں ملکوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں کہ کیسے یہ نہر اس دریا سے آنے والے واٹر سپلائی کو 50% تک کم کر دے گی۔ افغانی گورنمنٹ، ان دونوں ملکوں کی گورنمنٹ ان ایشوز پر بات چل رہی ہے۔ افغانستانی حکومت ان دونوں ملکوں کو رضامند کرا رہا ہے۔ الباقی ایگریمنٹ 1992 کے مطابق ہم ان پر افغانستان کا بھی رائٹ بنتا ہے۔ اگر ترکمانستان بھی اس دریا پر بڑا کرم کنال بنا سکتا ہے تو افغانستان کیوں نہیں؟ بڑا کرم کنال دنیا کی سب سے بڑی نہر ہے، جس کو ترکمانستان نے 1988 کو بنایا تھا تاکہ اوکسس ریور سے پانی لے کر کرا کرم ڈیزرٹ میں ڈالا جا سکے۔ اس کنال کی وجہ ترکمانستان نے اس پورے ریگستان کو سرسبز کھیت میں تبدیل کر دیا، اور ایسا کچھ افغانستان بھی کرنا چاہتا ہے۔ دوستوں، افغانستان کے ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ان دونوں ملکوں سے گزر کر جرمنی، نیدرلینڈ، بیلجیم اور آسٹریلیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ملک اس نہر کے بدلے افغانستان سے کئی چیزوں پر بات کرے گی۔ پولیٹیکل یہ مسئلہ جیسے بھی حل ہو، اکنامکلی یہ پروجیکٹ افغانستان کے لیے بہت بڑے فائدے کی چیز ہوگی۔ افغانستان کو اناج کے لیے کسی دوسرے ممالک سے ایڈ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چند سالوں میں افغانستان میں بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور افغانستان اناج اگانے میں ایک بہت بڑا ملک بن سکتا ہے۔ اب جو ملک پچھلے 40 سال سے جنگ کی آگ میں جل رہا ہے، اور اس کے لیے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟
امید ہے آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا, اور نئے آنے والے ناظرین چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا. اور اگلی ویڈیو کے لیے دیں مجھے اجازت. آپ کا ہوسٹ عبدالرحیم. السلام علیکم.